بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، یہ پروگرام واعظ کشمیر ہے اور میں محمد حسین خان۔ میرے ساتھ پروگرام میں عبدالرافع رسول صاحب موجود ہیں۔ عبدالرافع صاحب عالمی ماہرین نے بھارت اور مقبوضہ کشمیر میں کروڑوں مسلمانوں کی نسل کشی کے خطرے کا اظہار کیا ہے۔ نسل کشی پر نظر رکھنے والے ادارے جینوسائیڈ واچ نے دنیا کو خبردار کیا ہے کہ بھارت میں مسلمانوں کے خلاف گھناؤنے اقدامات جاری ہیں۔ آپ کے خیال میں عالمی سطح پر بھارت کے خلاف اس چارج شیٹ کی کیا حیثیت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دوسرا موقع ہے 2 سالوں کے دوران جب جینوسائیڈ نے بھارت کے حوالے سے بتا دیا کہ بھارت مقبوضہ کشمیر میں اور پھر بھارت میں مسلمانوں کی نسل کشی کر رہا ہے۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ گزشتہ برس جب 5 اگست کو بھارت نے مقبوضہ جموں کشمیر میں نئے اقدامات اٹھائے جن کے باعث اسلامیہ یعنی جموں کشمیر کے مصائب میں بے پناہ اضافہ ہوا اور جو بھارت بربریت کر رہا ہے ارض کشمیر پر اس میں بھی بے تحاشا اضافہ ہوا، تو اس کے بعد 22 اگست 2019 کو جینوسائیڈ نے امریکہ سے ایک رپورٹ شائع کر دی جس میں اس نے بتا دیا کہ مقبوضہ کشمیر کی صورتحال ناگفتگو ہے اور اسلامیہ نے کشمیر کے خلاف جو بھارتی فوج نے حصار بنا رکھا ہے، انہیں جو مقید کر دیا گیا ہے، اس سے اندیشہ ہے کہ بڑے پیمانے پر یہاں نسل کشی ہو جائے گی۔ یہ جینوسائیڈ جو ادارہ ہے، عالمی ادارہ ہے، اس کا ہیڈ آفس واشنگٹن میں ہے، اس کا ہیڈ آفس امریکہ میں ہے، اور وہاں سے اس نے جب رپورٹ شائع کر دی پچھلے سال تو کم از کم درجن بھر اراکین کانگریس نے امریکہ میں اس پر تشویش کا اظہار کیا اور انہوں نے اسی وقت مودی کو خط لکھا جس میں یہ منشن کیا گیا کہ جینوسائیڈ جس تشویش کا اظہار کر رہا ہے یہ ادارہ، ہمیں بھی اس حوالے سے بڑی تشویش ہے اور آپ بڑے محتاط انداز میں معاملات چلائیں اور مقبوضہ کشمیر کی صورتحال جو ابتر بن چکی ہے اس میں سدھار لایا جائے۔ تو ایک اس عالمی ادارے نے پچھلے سال ایک رپورٹ شائع کر دی جو بالخصوص کشمیر کے حوالے سے تھی، اور اس دفعہ ابھی جب آپ پروگرام کر رہے ہیں ایک دن قبل اسی ادارے نے امریکہ سے ایک بار پھر، جس کا تذکرہ آپ نے فرمایا، رپورٹ شائع کر دی، بلکہ ایک مباحثے کے دوران اراکین جینوسائیڈ نے برملا کہا کہ ہمیں خطرہ لگ رہا ہے، محسوس ہو رہا ہے، اور انہوں نے انتباہ کیا کہ مقبوضہ جموں کشمیر میں اور پھر بھارت کی ریاست آسام میں کروڑوں مسلمانوں کو موت اور حیات کا معاملہ درپیش ہو سکتا ہے اور مسلم کشی بڑے پیمانے پر ہو سکتی ہے۔ تو یہ جو تازہ رپورٹ ہے، یہاں تازہ انتباہ ہے جینوسائیڈ کا، یہ کئی معاملات کو تشت اذبام کر رہا ہے۔ یہ بھارتی نام نہاد جمہوری چہرے سے وہ تمام نقاب اٹھا رہا ہے جس میں اصل بھارتی چہرہ چھپا ہوا ہے۔ یہ رپورٹ یا گزشتہ سال کی رپورٹ جینوسائیڈ کی یہ واضح کرتی ہے کہ بھارت میں مسلمان زندہ نہیں رہ سکتا،
اور آپ دیکھ لیں آج جب یہ مباحثہ سامنے آیا جنوسائیڈ کا، اس میں 10 ایسی چیزیں انہیں مارک کیا گیا کہ جس سے جنوسائیڈ نے کہا، جنوسائیڈ واچ نے کہا کہ ہمیں تشویش ہے کہ بڑے پیمانے پر نسل کشی ہو سکتی ہے۔ اس حوالے سے 2 چیزیں بڑی اہم انہوں نے بتا دی جو پاکستان بھی ہمیشہ بتاتا چلا آیا ہے۔ ایک یہ کہ مودی کا برسر اقتدار آنا بھارت میں، دوسرا RSS کا احیاء یا اس کا مضبوط ہونا۔ یہ 2 چیزیں اپنے مباحثے میں، اپنی رپورٹ میں جنوسائیڈ واچ نے انڈر لائن کیا اور اس کو ہائی لائٹ کیا، اور پھر بتا دیا کہ جب یہ صورتحال ہوگی تو مودی کا جو ماضی ہے وہ مسلم کشی کا اس پر گواہ ہے، اور RSS جو عزائم رکھتی ہے وہ بھی عیاں طور پر مسلم کشی کے ہی عزائم ہے۔ یہ جنوسائیڈ واچ جو ہے یہ پوری دنیا میں نسل کشی کے حوالے سے نظر رکھتی ہے اور دیکھ رہی ہے کہ کہاں کہاں کس کس علاقے میں نسل کشی ہو رہی ہے۔ یہ نہیں کہ صرف مسلمانوں پر اس نے آواز اٹھائی، اس نے دنیا بھر میں جہاں جہاں نسل کشی ہو رہی ہے اس پر جنوسائیڈ واچ برملا، اس نے ہمیشہ آواز اٹھائی اور نشاندہی کر دی کہ یہ ایسا ہو رہا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ 2 سالوں میں اس ادارے کی طرف سے جو تشویش کا اظہار کیا گیا یہ پوری دنیا کے لیے انتباہ ہے، اور عالمی رائے عامہ کو اس حوالے سے اپنی آواز بلند کرنی چاہیے تاکہ اسلامیہ جموں کشمیر کو بچایا جا سکتا ہے، اور آسام کے کروڑوں مسلمانوں کو بھی مودی اور RSS کے شر سے اور اس کی صفاقیت سے بچایا جا سکتا ہے۔ اچھا عبدالرافع صاحب، بھارتی ریاست بہار میں ہندوؤں نے ایک مسلمان لڑکی کو اس بات پر قتل کر دیا کہ اس نے ہندو لڑکے سے شادی کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ بھارت میں مسلمان اپنی بیٹیوں کا دفاع کرنے میں ناکام کیوں ہے؟ کیا بھارتی مسلمان کسی محمد بن قاسم کی آمد کا انتظار کر رہے ہیں؟ نہایت افسوس کے ساتھ اس بات کو منشن کرنا پڑتا ہے ہر گفتگو میں کہ بھارتی مسلمانوں کو صحیح قیادت نصیب نہیں ہو رہی ہے۔ کوئی ایسا قد آور لیڈر بھارتی مسلمانوں کا نظر نہیں آ رہا ہے جو ان کی آواز بن کے، جو ان کا ترجمان بن کے بھارت کے دار و بام ہلا سکے۔ بہت افسوس کی بات ہے، ایسا نظر نہیں آ رہا ہے۔ یہ واقعہ جو بہار میں ہوا یہ بھارتی مسلمانوں کو شعور دے رہا ہے، یہ بھارتی مسلمانوں کو احساس دے رہا ہے، یہ بھارتی مسلمانوں کی قیادت کا دم بھرنے والوں کو احساس دلا رہا ہے کہ آپ خواب خرگوش میں مت رہیں، آپ خوابیدگی کو ختم کریں اور آپ اٹھیں، اپنی بچیوں، اپنے بچوں، ان کا تحفظ تلاش کریں اور انہیں تحفظ دیں، اپنی خواتین کا تحفظ کریں، انہیں تحفظ دلا دیں، اور اپنے مردوں کا تحفظ کریں، انہیں تحفظ دلا دیں۔ جب تک نہ بھارتی مسلمان اس حوالے سے اکٹھے ہو جائیں گے، طول و عرض بھارت سے جب تک ایک آواز اٹھے گی کہ ہمیں تحفظ چاہیے، ہم یہاں غیر محفوظ ہیں، اور اس حوالے سے ایک موومنٹ چلائی جا سکے، تب تک بڑا مشکل ہے ایسے شرمناک واقعات کو روکنا۔ اس واقعے پر جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ دیکھ لیں بھارتی مسلمان گائے ذبح کرے اس پر بھی اسے قتل کیا جاتا ہے، بھارتی مسلمان تبلیغ کرے اس پر بھی اسے قتل کیا جاتا ہے، بھارتی مسلمان مسجد جائے نماز ادا کرے اس پر بھی اس کی مساجد کو مسمار کیا جاتا ہے، شہید کیا جاتا ہے۔ بھارتی ہندو خواتین اسلام قبول کرتی ہیں، مشرب اسلام ہوتی ہیں، اور پھر وہ ظاہر بات ہے مسلمان لڑکوں سے شادیاں کر رہی ہیں، تو یہ ان کی رضامندی ہوتی ہے، ان پر کوئی جبر نہیں ہوتا، ان پر کوئی پریشر نہیں ہوتا،
उन पर कोई दबाव नहीं होता, उन्हें कोई डराता धमकाता इस हवाले से हरगिज़ नहीं, बल्कि अपनी रज़ामंदी के साथ वो इस्लाम कबूल करके फिर मनकूह बन जाती हैं मुसलमान बच्चों के, मुसलमान लड़कों के। लेकिन आरएसएस और मोदी माइंडसेट ने इसे लव जहाद का नाम दिया। ये वाक़ा तो मुख्तलिफ है ना, जो लव जहाद कहा जा रहा है हिंदुओं की तरफ से, वो तो मैं अर्ज़ कर चुका हूँ कि हिंदू लड़कियाँ आज खुद मुशर्रफ इस्लाम हो रही हैं और फिर मुसलमान लड़कों के साथ वो शादियाँ कर रही हैं। यहाँ तो जबर हो रहा है, मुसलमान बेटी के साथ, मुसलमान दख्तर के साथ, दख्तर इस्लाम के साथ जबर हो रहा है और उससे जबरन कहा जा रहा है कि हमारे साथ आप शादी कर लें। वो नहीं मानती, वो इनकार करती, क्योंकि वो मुर्तद बन जाएगी। अगर उसने हाँ कर ली तो मुर्तद होगी, तो उससे फिर इंतहाई शर्मनाक अंदाज में और इंतहाई बहीमाना अंदाज में उसे कत्ल किया गया। ये भारतीय मुसलमानों के लिए लम्हा फिक्रिया है। अच्छा अब्दुर्राफ़ी साहब, मकबूजा कश्मीर में काबिज़ अफवाज की बर्बरियत जारी है। 4 मजीद कश्मीरियों को फर्जी झड़प में शहीद कर दिया गया और उसके बाद नरेंद्र मोदी ने भारतीय फ़ौज की इस दहशतगर्दी को बहादुरी और पेशा वाराना कार्रवाई कहा है। इस हवाले से आप क्या कहते हैं? पूरी 30 साल तारीख गवाह है मकबूजा जम्मू कश्मीर की कि एक बच्चा स्कूल जा रहा होता है, एक बच्चा कॉलेज जा रहा होता है और एक नौजवान यूनिवर्सिटी जा रहा होता है। एक कश्मीरी बाशिंदा अपनी खेत की तरफ जा रहा होता है, एक कश्मीरी नौजवान अपनी दुकान पर जा रहा होता है, अपनी जॉब पर जा रहा होता है, अपने काम से जा रहा होता है, तो उसे दबोच लिया जाता है। काबिज़ और सफ़ाक भारतीय फ़ौज उसे दबोच लेती है और उसे फिर फर्जी झड़पों के दौरान शहीद कर दिया जाता है। इसकी बेहद हिसाब मिसालें मौजूद हैं और ये बेहद हिसाब वाक़ात बिखरे पड़े हैं अर्ज़ जम्मू कश्मीर पर। तो आज जिस वाक़े की तरफ आपने इशारा फरमाया, आज भी ये सान्या हुआ है। 4 नौजवानों को सरे राह पकड़ा गया और फिर उन्हें बेजुर्मी में शहीद कर दिया गया। उन पर गोलियों की बौछार कर दी गई और कहा गया कि ये नौजवान असला लेकर जम्मू से श्रीनगर आ रहे थे। आप देखें, जम्मू हिंदू के कंट्रोल में है, वहाँ परिंदा पर नहीं मार सकता और ये कहा गया कि जम्मू से श्रीनगर असला आ रहा था। ये इंतहाई बेवकूफ़ाना मामला है और इंतहाई शर्मनाक मामला है। इन नौजवानों को शहीद किया गया और जाहिर बात है मोदी तो अपनी फ़ौज को बहादुर कह सकता है ना जी। उस फ़ौज को जो चाइनी फ़ौज से मार खा चुकी है और पिटाई खा चुकी है और शिकस्त खा चुकी है, कहीं न कहीं तो मोदी को अपनी फ़ौज का हौसला बढ़ाना है। शर्म आनी चाहिए मोदी को ये बकवास करते हुए। मोदी को ये क्यों नहीं याद आ रहा है कि अफवाज चाइना से भारतीय फ़ौज किस तरह पिट चुकी है और एक कदम भी आगे वो बढ़ा नहीं सकती और वादी गलवान और मशरक़ी लद्दाख इस वक्त तक भी चाइनी अफवाज के कंट्रोल में है और भारतीय अफवाज पीछे हट चुकी है, अब बर्फ भी पड़ चुकी है। अब अगले 6-7 महीने तक भी खम ठोंक कर चीनी अफवाज उस इलाके में मौजूद रहेगी। तो वहाँ तो मोदी को शर्मिंदगी इख्तियार करनी चाहिए थी, शर्मिंदा होना चाहिए था, लेकिन वो नहीं हो रहा। यहाँ आके वो अपनी फ़ौज का हौसला बढ़ाना चाहता है। कब तक कश्मीरी नौजवानों को शहीद किया जाता रहेगा और कब तक ये मारदाड़ का सिलसिला जारी रहेगा? इसका इख्तिताम होने वाला है और वो ये कि आज़ादी जो है, भारत से नजात जो है, वो कश्मीरियों का मुकद्दर बना हुआ है। मोहतरम नाजरीन, इंतहा पसंद हिंदू की नुमाइंदा जमात बीजेपी के दौरे इक़्तिदार में भारत एक मुतासिब,
تنگ نظر اور ہندو ریاست میں تبدیل ہو چکا ہے۔ موجودہ دور میں ہندوازم کا زہر پورے بھارت میں پھیل چکا ہے، جہاں ہندو مذہب کے علاوہ کسی اور مذہب کی کوئی جگہ نہیں ہے، جہاں مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے انسانیت سوز اقدامات کیے جا رہے ہیں، جہاں بابری مسجد کو مندر میں تبدیل کر کے مسلمانوں پر واضح کر دیا گیا کہ آپ کی عبادت گاہیں اب یہاں پر محفوظ نہیں ہے۔ کبھی گائے کے نام پر مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، کبھی ٹرپل طلاق کا ایشو کھڑا کیا جا رہا ہے، اور کبھی لو جہاد کے نام پر مسلمان خواتین کو بے آبرو کر کے قتل کیا جا رہا ہے، اور یہ سلسلہ جاری ہے اور شاید تب تک جاری رہے گا جب تک مسلمان بحیثیت قوم اپنی ذمہ داریوں کا احساس نہیں کرتے۔ مسلمان چاہے کشمیر میں ہوں یا بھارت میں، سب کے سب ہندو انتہا پسندی کے شکار ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ مسلمان متحد ہو کر اس ریاستی دہشت گردی کے خلاف منظم اور عملی جدوجہد شروع کر کے اپنی بقا اور تشخص کا دفاع کریں۔ اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔